اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مقتدانا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول و جانثاران اولاد رسول، عزاداران امام حسین، صاحبان ایمان و تقوی اور میرے لیے قابل قدر و قابل احترام ساتھیوں، آج میں جس اہم ترین موضوع پر گفتگو کروں گی وہ موضوع آقا کے والدین ہیں، اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کیونکہ آج کی ہماری نئی نسل، آج کی ہماری نوجوان نسل یورپین کلچر کو فالو کرتی ہے. آج کی ہماری نوجوان نسل والدین کی نافرمانی کرتی ہے. آج کی ہماری نوجوان نسل والدین سے بدتمیزی کرتی ہے. تو اس لیے آج میں نے اپنے موضوع کا انتخاب کیا ہے، اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی آقا کے والدین کے گناہ میں شامل ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار بھی اس گناہ میں شامل ہو جائے. آپ سب نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میری گفتگو پر توجہ کیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس گناہ میں شامل ہو جائیں. یہاں پر میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ آقا کے والدین سے کیا مراد ہے. آقا کے والدین سے مراد اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا چھوڑ دینا، اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، کوئی ایسا کام انجام دینا کہ جس سے والدین کو اذیت ہو، والدین کے ساتھ احسان فراموشی کرنا آقا کے والدین ہیں. اور لغت میں آقا کے والدین سے مراد والدین کی نافرمانی کرنا ہے، یعنی والدین اپنی اولاد کو کوئی حکم دے اور اولاد اپنے والدین کو حکم کو نہ مانے تو یہ آقا کے والدین ہے. اور یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آقا کے والدین کے لیے کوئی شرعی صیغہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ والدین کوئی لفظ کہیں گے تو اس سے اولاد آنکھ ہو جائے گی، بلکہ انسان اپنے والدین سے نیکی کرنا چھوڑ دے گا، اپنے والدین کی نافرمانی کرے گا، حتیٰ کہ وہ زبان سے کچھ نہ کہے لیکن وہ ان کو غصے کی نگاہ سے دیکھے گا، تب بھی وہ آقا کے والدین میں شامل ہو جائے گا. جس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، صلی علی محمد وعلی محمد. جس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے والدین کے ظلم کرنے پر ان کو غصے کی نگاہ سے دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا. یعنی جب والدین بچے پر ظلم کریں، بچے کو مارے، اس صورت میں بچہ اپنے والدین کو غصے کی نگاہ سے دیکھے گا تو اللہ اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا. تو ذرا سوچئے اس صورت میں کیا ہوگا کہ جب والدین بچے کے ساتھ مہربانی کرے، والدین بچے کے ساتھ پیار کریں، لیکن اس صورت میں
بچہ اپنے والدین کو غصے کی نگاہ سے دیکھے، اس صورت میں کیا ہوگا؟ ذرا سوچئے کہ والدین کا آگ کیا ہوا کتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآنی آیات، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام جعفر صادق، امام رضا علیہ السلام کی احادیث کے متعلق والدین کا آگ کیا ہوا یعنی والدین کا نافرمان، والدین سے بدسلوکی کرنے والا شخص بہت بڑے گناہ میں ہے، وہ بہت بڑا گناہ انجام دیتا ہے۔ اس لیے میں نے آج کی اپنی اس گفتگو کا موضوع آگ کے والدین چنا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت ضروری ٹاپک ہے، یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بہت سے بچے اپنے والدین سے بدتمیزی کرتے ہیں، اگر بدتمیزی نہیں بھی کرتے تو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں اور ان کی آگ کیے ہوئے بن جاتے ہیں۔ جس طرح سے آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، بہت سے بچے ماں باپ کو توجہ دینے کے بجائے لیپ ٹاپ، فونز، موبائل فونز یا اس طرح کی بہت سی چیزوں میں لگے رہتے ہیں، وہ والدین کو توجہ نہیں دیتے، اور یہی موبائل فون، لیپ ٹاپس اور اس طرح کی بہت سی چیزیں بچوں کو غافل کر دیتی ہیں اور والدین کا کیا ہوا بنا دیتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ہم اپنے والدین کے ساتھ پیار کریں، کیونکہ ہمارے والدین نے ہماری تربیت کی ہے، ہمارے والدین نے ہمیں پالا ہے، ہمارے والد نے ہمارے لیے دن رات کام کیا ہے تاکہ وہ ہمارے لیے کچھ کما کر لے آئیں۔ اسی طرح سے ہماری والدہ نے، ہماری ماں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے بہت سی تکالیف اٹھائی ہیں۔ جس طرح خدا سورہ لقمان میں فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ خدا فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ، کہ ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے، ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور اس کے بعد خدا فرماتا ہے حملتہ امہ، کیونکہ تمہاری ماں نے تمہیں حمل کیا، تمہاری ماں نے تمہارا وزن اٹھایا، وہنن علی وہنن، زحمتوں پر زحمتوں کے باوجود، پریشانیوں پر پریشانیوں کے باوجود، تکالیف پر تکلیفوں کے باوجود تمہاری ماں نے تمہیں حمل کیا، تمہاری ماں نے تمہارا وزن اٹھایا۔ اور اس کے بعد خدا فرماتا ہے وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور تمہیں 2 سال تک اپنا دودھ پلایا، یعنی تمہاری ماں نے تمہیں 2 سال تک اپنا دودھ پلایا ہے۔ اسی طرح تمہارے باپ نے بھی تمہاری تربیت کے لیے بہت سی زحمتیں اٹھائی ہیں۔ یہاں پر میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں، درود پڑھیے گا محمد وآل محمد پر۔ ایک مرتبہ ایک باپ اپنے چھوٹے سے بچے کو میلے میں لے جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میلے میں کتنا رش ہوتا ہے، بھرا مجمع تھا۔ اب وہ بچہ لوگوں کے پیروں میں کچلنا شروع ہو گیا۔ ایک مرتبہ بچہ اپنے باپ سے کہنے لگا کہ بابا اگر آپ نے مجھے اپنی گود میں نہ اٹھایا تو میں لوگوں کے پیروں میں روند دیا جاؤں گا۔ تو باپ نے بیٹے کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ بچے کو پھر بھی بے چینی لگی ہوئی تھی کہ مجھے اس بھرے مجمع میں، اس بھرے میلے میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو بچے نے باپ سے کہا کہ بابا مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ باپ نے اپنے بیٹے کو تھوڑا سا اور اوپر اٹھا لیا۔ بچے نے پھر یہی جملہ کہا کہ بابا مجھے بھرے مجمع میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ باپ نے بچے کو تھوڑا سا اور بلند کر لیا۔ بچے نے پھر یہی جملہ دہرایا کہ بابا مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ باپ نے بچے کو اتنا بلند کر لیا کہ حتیٰ کہ اپنے کندھوں پر بٹھا لیا۔ اب بچے کو میلے میں دور دراز تک کی چیزیں نظر آنے لگی۔ ایک مرتبہ بچہ مستی میں آ جاتا ہے، ایک مرتبہ بچہ غفلت میں آ جاتا ہے، ایک مرتبہ بچہ غرور میں آ جاتا ہے اور باپ کے کاندھوں پر اچھلنے لگتا ہے۔
کودنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا کیا آپ کو فلاں چیز نظر آ رہی ہے؟ اب کیونکہ باپ نیچے تھا اور بچہ اس کے کاندھوں پر بیٹھا ہوا تھا، اس لیے باپ نے کہا کہ بیٹا مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو بچے نے کہا کہ بابا کیا آپ کو فلاں چیز نظر آ رہی ہے؟ تو باپ نے کہا نہیں بیٹا مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ بچے نے پھر یہی جملہ دہرایا کہ بابا کیا آپ کو فلاں چیز نظر آ رہی ہے؟ تو باپ نے کہا نہیں بیٹا مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ ایک مرتبہ بچہ غرور کے انداز میں باپ کے کاندھوں پر اچھلنے لگا اور کہنے لگا کہ بابا میں وہ چیزیں دیکھ سکتا ہوں جسے آپ نہیں دیکھ سکتے، مجھے وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا سنبھل کر بات کرو، یہ جو آپ کو مجھ سے زیادہ نظر آ رہا ہے، یہ جو آپ مجھ سے زیادہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر کوئی قابلیت ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر کوئی ایبیلٹی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو خاک سے اٹھایا ہے اور اپنے کندھوں پر بٹھایا ہے۔ اسی طرح سے اگر آج کی نئی نسل اپنے والدین سے زیادہ پڑھی لکھی ہے، اگر آج کی نئی نسل میں اپنے والدین سے زیادہ قابلیت ہے، اگر آج کی نئی نسل میں اپنے والدین سے زیادہ ایبیلٹی ہے، اگر آج کی نسل کو اپنے والدین سے زیادہ موبائل یوز کرنا آتا ہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بچے کے اندر کوئی قابلیت ہے، اس کی وجہ یہ ہے وہنن علی وہنن کہ تمہاری ماں نے تمہیں زحمتوں کے ساتھ پالا ہے، تمہارے باپ نے تمہیں زحمتوں کے ساتھ پالا اور اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا، خود نیچے رہ گئے، حتیٰ کہ کچھ اتنا نیچے رہ گئے کہ کچھ تو قبر کی آغوش میں چلے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے والدین کی وجہ سے ہے، وہ ہمارے والدین کی بدولت ہمارے پاس ہے۔ تو خدا فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ خدا فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کہ ہم نے انسان کو نصیحت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور کیونکہ اس کی ماں نے اسے حمل کیا وہنن علی وہنن، زحمتوں پر زحمتوں کے باوجود، وفصالہ فی عامین، اور اسے 2 سال تک اپنا دودھ پلایا۔ اب خدا فرماتا ہے کہ اس موقع پر ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ خدا نے کہا انشکر لی ولوالدیک، کہ شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا۔ یعنی خدا نے پہلے کہا انشکر لی کہ خدا کا شکر ادا کرو، اور اس کے بعد کہا ولی والدیک کہ اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ یعنی خدا فرماتا ہے کہ پہلے تم میرا شکر ادا کرو پھر اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ والدین جیسی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، والدین بہت بڑی نعمت ہیں۔ ہمیں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ہمیں والدین کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، ہمیں والدین کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم گناہ گار کہلائیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ والدین کا آنکھ ہر گناہ کبیرہ سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی ہمیں والدین کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، ہمیں والدین کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، ہمیں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ہمیں والدین کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مقدس قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اس کی اگلی آیت میں فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ صلوات۔ اللهم صل على
خدا فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ کہ تمہارے رب کا حکم یہ ہے، تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے، تمہارے رب کا ارادہ یہ ہے، تمہارے رب کی قضاوت یہ ہے اللہ تعبدوا الا ایہ کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے سوا کسی کے سامنے سر کو نہ جھکاؤ۔ یہاں پر جو ہمیں بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت میں پہلے اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کی سفارش کی ہے کہ کسی کے سامنے اپنا سر نہ جھکاؤ سوائے اس خدا کے، کسی کے سامنے سجدہ نہ کرو سوائے اس خدا کے، کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اس خدا کے، اور اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ محبت کرو، اپنے والدین سے پیار کرو۔ اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ والدین کا حق ادا کرنا واجب ہے اور نہ ادا کرنا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا اگر تمہارے والدین بڑھاپے میں پہنچ جائے تمہارے پاس، یعنی تمہاری ہی زندگی میں وہ دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائے تو فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف تو تم نے ان کو اف تک نہیں کہنا، تم نے ان کے سامنے کوئی بھی ایسا لفظ نہیں کہنا کہ جن سے ان کو برا لگے، جن سے والدین کو اذیت ہو۔ یہاں پر میں ایک واقعہ آپ کی خدمت، لطیفہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ ایک بچہ اپنے والدین کی بہت نافرمانی کرتا تھا، وہ اپنے والدین سے بدتمیزی کرتا تھا، تو اس بچے کی والدہ نے عالم دین سے شکایت کی کہ اے مولانا صاحب میرا بیٹا بہت نافرمانی کرتا ہے، بہت بدتمیزی کرتا ہے، آپ اسے کچھ سمجھا دیجئے۔ تو عالم دین نے بچے سے کہا کہ بیٹا کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ بچہ کہتا ہے جی مولانا صاحب میں نے قرآن پڑھا ہے۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ پھر کیا آپ نے قرآن میں وہ آیت نہیں پڑھی فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف کہ والدین کو اف تک نہیں کہنا؟ تو بچے نے کہا جی مولانا صاحب میں نے آیت پڑھی ہے اور آپ یقین کیجئے میں نے اف کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا۔ تو عالم دین کہتے ہیں کہ بیٹا جی یہاں اف سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے والدین کو اف نہیں کہنا، اف تو معمولی سا ایک جملہ ہے، اف تو معمولی سا ایک ورڈ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے والدین کی کوئی بھی ایسی بات نہیں کہنی جن سے ان کو برا لگے، جن سے والدین کو اذیت ہو، کوئی بھی ایسا جملہ، کوئی بھی ایسا کلمہ، کوئی بھی ایسا لفظ والدین کے سامنے استعمال نہیں کہنا۔ تو خدا تو خدا فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف وَلَا تَنْهَرْهُمَا اب خدا فرماتا ہے کہ اگر تمہارے والدین بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو تم نے ان کو جھڑکنا نہیں ہے، تم نے ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ان کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرنی ہیں، ان کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کرنی ہے۔ جس طرح سے آپ سب جانتے ہیں ایک چھوٹے بچے کے ساتھ نرم لہجے سے بات کی جاتی ہے، ایک چھوٹے بچے کے ساتھ پیار کے لہجے میں بات کی جاتی ہے، اسی طرح والدین جب بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو والدین کے ساتھ اچھے لہجے میں بات کرے، والدین کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرے۔ اس کی اگلی آیت میں خدا نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا اور جھکا دو ان دونوں کے لیے جناح الذل اپنے شانوں کو عاجزی کے ساتھ، من الرحمتی اور شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور کہو وَقُل اور کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے، یعنی اے میرے پروردگار ہمارے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے ہمیں بچپن میں ہم پر رحم کیا، جیسے انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا۔ تو اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ
اچھا سلوک کرنا چاہیے. ہمیں اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرنا چاہیے. اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں اس غلطی کی معافی مانگ لینی چاہیے. ہمیں اپنے والدین کو سوری کر لینا چاہیے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے. یہاں پر میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. زکریا ابن ابراہیم ایک عیسائی تھا. وہ مسلمان ہوا اور امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے کہا کہ اے میرے امام، میں مسلمان ہوں اور میری والدہ عیسائی ہے. وہ بیمار ہے، وہ اپنا خیال خود نہیں رکھ سکتی، وہ بوڑھی ہے، اس کو کچھ نظر بھی نہیں آتا. تو آپ مجھے بتائیے کہ اب میرا کیا حکم ہے کہ میں کیا کروں اپنی والدین کے ساتھ، کیسے ان کا دھیان رکھوں. تو امام نے فرمایا کہ تم اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم اپنی والدہ کے ساتھ محبت کرو، ان سے نرمی سے بات کرو، ان کے ساتھ پیار سے بات کرو، اور جب آپ کی والدہ وفات پا جائے تو ان کو خود دفنانا، ان کو غسل اور کفن خود دینا. تو زکریا ابن ابراہیم گھر آیا، اس نے امام کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کیا. والدہ اس کے اس رویے سے بہت متاثر ہوئی. والدہ نے کہا کہ زکریا ابن ابراہیم، پہلے تو ہم ایک ہی مذہب کے تھے، تب آپ میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، تب آپ میرا اتنا خیال نہیں رکھتے تھے، اب کیا وجہ ہے؟ تو زکریا ابن ابراہیم نے کہا کہ اے میری والدہ، یہ مجھے میرے امام نے تعلیم دی ہے، یہ مجھے قرآن نے تعلیم دی ہے کہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنی والدہ کے ساتھ محبت کرو. تو والدہ دین اسلام سے بہت متاثر ہوئی. آخر کار اس کی والدہ بھی مسلمان ہو گئی. اب زکریا ابن ابراہیم نے اپنی والدہ کو نماز سکھائی اور توحید کے کلمات سکھائے. زکریا ابن ابراہیم کی والدہ نے 5 وقت کی نماز پڑھی اور دین اسلام کے شہادت کے کلمات پڑھے. تو زکریا ابن ابراہیم اگلے دن جب فجر کی نماز کے لیے اٹھا تو اس نے کہا اپنی والدہ اس کی والدہ نے زکریا ابن ابراہیم سے کہا کہ مجھے شہادت کے کلمات دوبارہ پڑھا دیجئے. زکریا ابن ابراہیم نے اپنی والدہ کو شہادت کے کلمات دوبارہ پڑھائے اور اس کی والدہ وفات پا گئی. مومنین کرام، ذرا غور کیجیے گا اس واقعے سے ہمیں کیا نتیجہ ملتا ہے. اس واقعے سے ہمیں نتیجہ یہ ملتا ہے کہ جب غیر مسلم ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، جب غیر مسلم ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے، تو ہمارے والدین الحمدللہ مسلمان ہیں. ایسی بات ہے، ہمارے والدین مسلمان ہیں جنہوں نے ہمیں دین کی راہ پر چلایا ہے. ہمیں تو ان کے ساتھ پھر کیسا سلوک کرنا چاہیے. کتنا سخت حکم ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، کتنا سخت حکم ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. صلی علی محمد والے محمد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی، یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یہاں پر ایک جملہ میں والدین کے لیے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اب اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنت والدین کے قدموں کے نیچے ہے. کچھ بچے والدین کی کینچی چپل میں جنت کو تلاش کرتے ہیں، اور کچھ بچے والدین کے قدموں میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ میں جنت میں بیٹھ گیا. اس حدیث کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے.
یہ جنت ماں کی کینچی چپل کے نیچے ہے۔ اس حدیث میں ہمیں تھوڑی سی دقت کرنی چاہیے، اس حدیث میں ہمیں تھوڑا سا فکر کرنا چاہیے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے نہیں ہے بلکہ ماں کے اختیار میں جنت ہے۔ ماں چاہے تو اپنے بچے کو جنتی بنا سکتی ہے، ماں چاہے تو اپنے بچے کو جہنمی بنا سکتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ یہ ایک ماں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے بچے کی ایسی تربیت کرے کہ اس کا بچہ جہنم میں چلا جائے، یا وہ اپنے بچے کی ایسی تربیت کرے کہ اس کا بچہ جنت میں چلا جائے، کیونکہ ایک انسانیت ماں کی گود سے ہی پروان چڑھتی ہے، ایک مرد ماں کی گود سے ہی پروان چڑھتا ہے۔ جیسے امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرد از دامن زن بھی معراج میں رسد، کہ ایک مرد عورت کی آغوش سے پروان چڑھتا ہے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔ یہاں پر میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ ایران میں ایک شخص کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ اب آپ جانتے ہیں ایران میں پھانسی سب کے سامنے ہوتی ہے، سر عام ہوتی ہے۔ تو اس شخص سے پوچھا گیا کہ تم اپنی آخری خواہش بتاؤ۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے میری ماں سے ملوایا جائے، یہ میری آخری خواہش ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس کا آخری وقت ہے، اس نے تھوڑی دیر بعد مر جانا ہے، اس کی ملاقات اس کی ماں سے کروا دی جائے۔ تو جب اس کی ماں اس کے پاس گئی تو اس شخص کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں اس کے رسن تھی، تھوڑی ہی دیر بعد اس نے مر جانا تھا۔ اب لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ تھوڑی دیر بعد تو اس نے مر جانا ہے، یہ اپنی والدہ کو چومے گا، یہ اپنی والدہ کو پیار کرے گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے ماں تھوڑا سا قریب آؤ۔ ماں قریب گئی، اس نے کہا تھوڑا اور قریب آؤ، ماں اور قریب گئی۔ اس شخص نے کہا کہ تھوڑا اور قریب آؤ، ماں اتنا قریب چلی گئی کہ اس کا کان اس شخص کے منہ کے سامنے آ گیا کہ وہ کوئی بات کہنا چاہ رہا ہوگا۔ تو اس شخص نے کیا کیا، اس نے ماں کے کان پر دانت کاٹ لیے۔ تو ماں چیخ مارنے لگ گئی، ماں چلانے لگ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ اے بدبخت، تھوڑی ہی دیر بعد تم نے مر جانا ہے، تھوڑی دیر بعد تمہیں پھانسی ہو جانی ہے، یہ تم ماں کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ تم نے ماں کے ساتھ گستاخی کیوں کی ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ جب پہلی مرتبہ جب میں چھوٹا تھا اور میں انڈا چرا کر لایا تھا تو میری ماں نے مسکراہٹ لائی تھی اپنے چہرے پر، میری ماں نے مجھے شاباش دی تھی۔ پھر جب میں مرغی چوری کر کے لایا تو میری ماں نے واہ واہ کی تھی۔ پھر جب میں بکری چوری کر کے لایا تو میری ماں نے میرا ماتھا چوما تھا۔ اگر انڈا چوری کرنے پر میری ماں مجھے ایک تھپڑ لگا دیتی یا مرغی چوری کرنے پر 2 تھپڑ لگا دیتی تو کبھی بھی میں بکری چوری نہ کرتا، اور جب میں بکری چوری نہ کرتا تو پھر کبھی بھی میں بھینس کی طرف نہ جاتا، کبھی بھی میں بھینس چوری نہ کرتا، اور جب میں بھینس چوری نہ کرتا تو بھینس والے میرا مقابلہ نہ کرتے، اور کبھی بھی میں بندہ قتل نہ کرتا، اور آج میں اس پھانسی کے پھندے پر نہ ہوتا۔ یعنی میں اس مقام پر کھڑا ہوں، اس میں میری ماں کا کردار برابر کا ہے، اس میں میری ماں برابر کی حصے دار ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اس میں میری ماں کا برابر کا حصہ ہے، یعنی ایک والدہ نے اپنے بیٹے کو چور بنا دیا۔ اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ والدہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے بچے کی صحیح تربیت کرے، اور والدہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے بچے کی بری تربیت کرے۔ اس لیے بچے کینچی چپل اللہم صلی علی محمد
اس لیے جنت ماں کی کینچی چپل کے نیچے نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ باٹا یا سروس کی چپل پہن لیں گے تو اس کے نیچے آپ کو جنت مل جائے گی، بلکہ جنت تو ماں کے اختیار میں ہے، جنت تو ماں کے کنٹرول میں ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے اختیار کا صحیح استعمال کرے. کیونکہ فطرت آ کے جگاتی ہے لہو کے جوہر، فطرت آ کے جگاتی ہے لہو کے جوہر، جیسی ہو ماں اسی انداز کا ہوتا ہے پسر. فطرت آ کے جگاتی ہے لہو کے جوہر، جیسی ہو ماں اسی انداز کا ہوتا ہے پسر. خون ہندا میں یزید ازلی ہوتا ہے، خون ہندا میں یزید ازلی ہوتا ہے. ماں فاطمہ ہو تو حسین ابن علی ہوتا ہے. زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو میری اس گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ خدا نے بھی ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہم اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں، ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے، اور اگر والدین بچے سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں تو بچے کو چاہیے کہ اپنے والدین سے معافی مانگ لے، اپنے والدین سے سوری کر لے. تو اس پوری گفتگو سے ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ ہمیں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اے پروردگارہ ہمیں والدین کا کیا ہوا کرنے سے بچا. اے پروردگارہ ہمیں والدین اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما. آخر میں آپ سب اپنے والدین کے بلند درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کیجیے. بسم اللہ.